السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وہ وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ہم سب کو اس پر یقین ہے موت ہر شخص کو آئے گی، مگر ہم کو اس پر شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا اس میں وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو اللہ ایک گندے پانی سے انسان پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اور آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے مسجد کے لیے سر جھکانے کو تیار ہے مگر مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں مگر ان کا حکم سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رگ رگ میں نبی نبی، مگر نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی، یعنی جمعہ کا. کیا صرف ہم جمعہ کو پانی پیتے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن کھانا کھاتے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن اپنے کان سے سنتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کے دن ہم اللہ کے زمین پر رہتے ہیں؟ نہیں، ہم ہر روز کھاتے ہیں اور ہر روز سنتے ہیں اور ہر روز پیتے ہیں. تو پھر کیوں ہم صرف جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں؟ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا؟ کیا شیطان نے کسی کا قتل کیا تھا؟ کیا شیطان نے شراب پی تھی؟ نہیں، شیطان نے صرف ایک سجدہ سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. پھر ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم صرف جمعے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مردود کر دے کیا ہوگا؟ اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت سے مراد صرف 5 وقت کی نماز نہیں، ہر وہ کام عبادت کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اور ہم کھانا کھا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت بنے گا. اگر ہم پانی پی رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو وہ بھی ہمارا عبادت بنے گا. وما علینا الا البلاغ.